بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، خبریں ہیں بڑی بڑی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اہم ترین، دلچسپ اور بڑی اور پہلی اہم ترین اور بڑی خبر یہ کہ عمران خان اور جی ایچ کیو کے درمیان اختلافات ختم ہونے کی خبروں کے بعد آرمی چیف سے، جنرل عاصم منیر آرمی چیف سے امریکہ کی جانب سے امریکی وزیر دفاع نے اہم ترین رابطہ کیا ہے، اور جناب ایک اہم شخصیت کی جانب سے 3 فون آئے ہیں پاکستان عمران خان کے ممکنہ جیت اور عمران خان سے ڈرانے کے حوالے سے کون انتخابات نہ کروانے کے مشورے پاکستانی اداروں کو دے رہا ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان کا ان سوئنگ یارکر، حکمت عملی میں حیران کن تبدیلی، اس کی تفصیلات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جناب عمران خان نے یہ کہا کہ فوج سے لڑائی پاگل پن ہوگا، میرے شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا بھولنے کو تیار ہوں۔ عمران خان نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، جس نے پاکستان کو چلانا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے، اگر پاکستان کو چلانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا، وہ سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں، آگے بڑھنے کو تیار ہیں، معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ فوج کا کورونا انسداد پولیو مہم میں اہم کردار تھا، اسمگلنگ روکنے اور احتساب کے لیے بھی فوج کی جو مدد ہے وہ درکار ہوگی۔ اور سینئر صحافیوں سے انہوں نے یہ گفتگو کی۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا، خواہش کا اظہار کیا یا خبر دی کہ مسلم لیگ کاف آئندہ مستقبل کے اندر انہیں پاکستان تحریک انصاف میں اگلے الیکشن سے پہلے شامل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مونس سلائی کی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ کاف لیگ کے بڑوں کو بھی مونس ہی نے راضی کیا اور بتایا کہ مستقبل ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں میڈیا چینل بند کرنے، صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنے اور میڈیا سے زیادتیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اچھا، اب اس خبر کو جنگ گروپ نے ٹوسٹ کیا کہ جناب میڈیا کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور دیگر معاملات، حالانکہ گزشتہ 8 ماہ کے اندر جو پاکستان کے اندر میڈیا کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ جس قسم کی زیادتیاں ہوئیں، ان کی تاریخ پاکستان کی 75 سالہ جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر نہیں ملتی، لیکن اینڈ پہ جا کر، آخر میں اس خبر میں جا کر جنگ جیو گروپ نے اس خبر کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی۔ پرویز الہی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں جناب کہ پرویز الہی آخری وقت تک اسمبلی بچانے کی کوشش کرتے رہے، ایسا کہنا ہے۔ جنگ گروپ کی دی گئی خبر کے مطابق اس کا مقصد بھی کنفیوژن پیدا کرنا ہے، اور کہا جناب کہ اعتماد کے ووٹ کی رات ایوان میں 2 صوبائی وزراء نے نون لیگ کے چیف وپ سے ملاقات کی۔ محمود الرشید نے خلیل طاہر سندھو سے کہا کہ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آپ عدم اعتماد جمع کروا دیں، اور راجہ بشارت اور محمود الرشید نے چیف وپ خلیل طاہر سندھو سے یہ کہا کہ آپ اگر نہیں جمع کروائیں گے تو پھر جو ہے وہ صبح 9 بجے اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ نون لیگ کے چیف وپ خلیل طاہر سندھو نے رانا ثناء اللہ کو یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا ذرائع نے جنگ جیو گروپ کے مطابق کہ جمعرات کی صبح پرویز الہی نے ملک احمد خان کو فون کر کے عدم اعتماد جمع کرانے کو کہا، اور ملک احمد خان نے بھی یہ جواب جو ہے وہ پہنچایا۔ اور دوسری جانب راجہ بشارت نے اس کی تردید کی سختی سے کہ خلیل طاہر سندھو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جبکہ محمود رشید کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ تو جنگ جیو گروپ ابھی بھی اپنے اسی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد، اور خاص طور پہ یہ کنفیوژن کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پیدا کرنے کے حوالے سے، تاکہ ان اختلافات سے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ سردار ایاز صادق عمران خان کے پرانے دوست، کسی وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل تھے، ان کی جانب سے بھی ایک بچگانہ بیان سامنے آیا، معصومانہ خواہش ان کی کہ عمران خان کو 2 زندگیوں کے لیے نااہل کرنا چاہیے۔ سردار ایاز صادق جو ہیں وہ خاصے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ بہت جلد الیکشن سے پہلے پاکستان آ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جنوری کے آخر میں پاکستان آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف کے پاکستان آنے کے لیے ماحول بنائیں گی، اور فروری یا مارچ کے مہینے کے اندر نواز شریف کو پاکستان واپس جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر نواز شریف کے بل بوتے پر جو ان کی بچی کچی کوئی مقبولیت نواز لیگ کے لوگوں کے خیال میں، یا کچھ بڑے اینکروں ویلے کالم نگاروں یا صاحب جو ملازم صحافی ان کے خیال میں جو موجود ہے، ان کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن عمران خان کے مد مقابل لڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ شیخ رشید کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، ایم کیو ایم کو انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو چاہیے الیکشن حکومت سے علیحدہ ہو کر لڑے،
جو کچھ بھی ہوگا MKM کا ووٹ بینک کم ہوگا، جتنا مرضی جو مرضی وہ کوشش کر لیں، ہمیں کسی نے آج تک فون کر کے یہ نہیں کہا کہ ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ فون کی باتیں قیمت لگوانے کے لیے کی جاتی ہے، جو نسلی ہے اس کو کبھی کسی نے فون نہیں کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ PDM کا کھیل ختم ہو گیا، یہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کے مہینے میں الیکشن ہو سکتا ہے اور سب سے سستا الیکشن رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، سارے کھیل میں مولانا کدھر ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے نشانے پر ہیں۔ اہم ترین سوال اٹھایا شیخ رشید نے، اور یہ سوال ہم بھی اپنے ویلاگ میں اٹھا چکے کہ مولانا فضل الرحمان کہاں غائب ہیں اور کس سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ حالات کی تپش کو ادارے محسوس کر رہے ہیں، عمران خان کی نااہلی کا امکان ختم نہیں ہوا، کچھ چیزیں عمران خان سے منوانا چاہتے ہیں کچھ خفیہ ہاتھ، الیکشن کو تاہم اب کوئی نہیں روک سکتا، اگلے 100 دن کے اندر الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ آ جائے گا۔ میرے پاس خبر ہے ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن پر سوچا جا رہا ہے، 15 جنوری سے 15 فروری اہم ہے، مارچ اپریل میں الیکشن شیڈول آ جائے گا۔ وہ لوگ جن کو آپ حریف سمجھ رہے ہیں وہ حلیف ہیں، اور شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے اسے بعض جگہوں سے سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فروری یا مارچ کے مہینے کے اندر واقعی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ اس کے اوپر کوششیں جاری ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن کے اندر جو انتخابات ہوں۔ نواز شریف سے بھی اس حوالے سے اہم ترین جو رابطے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ MKM نے ایک اجلاس بلایا تھا آج جناب، جو کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا۔ پتہ چل گیا انہیں کہ وہاں کارکنان کے درمیان جو ہے وہ مکہ بازی چل سکتی ہے، ہنگامہ ہرائی ہو سکتی ہے، اور PIB گراؤنڈ میں انہوں نے جنرل ورکر اجلاس بلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ PIB گراؤنڈ پہلے بھی مشہور MKM کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ MKM پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے اپنے اراکین قومی اسمبلی سے استعفے بھی طلب کر لیے ہیں۔ 2 وفاقی وزراء، 1 معاون خصوصی نے استعفے رابطہ کمیٹی کو جمع کرا دیے ہیں، اور رابطہ کمیٹی نے بہادر آباد مرکز پر جاری اجلاس میں اپنے ارکان قومی اسمبلی سے استعفے طلب کیے، اور MKM نے وفاقی کابینہ اور حکومت سے علیحدگی کے آپشن پر جو ہے وہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ اور ان کے اس غور کی خبروں کے بعد جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ MKM کو اس وقت اشارے کا انتظار ہے نیوٹرلز کی جانب سے، جنہوں نے انہیں اکٹھا کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور 24 گھنٹوں میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے اہم ترین جو اعلان ہے وہ متوقع ہے۔ اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت سے علیحدگی کا جو ہے اعلان ہے وہ کر دیں گے۔ اس وقت تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا، الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے 15 جنوری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے۔ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور جو MKM وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان تمام تر معاملات کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی کوشش ہے کہ جناب جلد از جلد الیکشن ہوں کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر۔ اور MKM کی حکومت چھوڑنے پر غور کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان نے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کیا ہے، اور اس رابطے میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تمام ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، اور آج رات ہی دور کیے جائیں گے۔ اور آصف زرداری نے بھی یقین دہانی کرائی کہ مل بیٹھ کر تمام مسائل حل کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے وہ مانے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی رابطہ کیا اور صبر سے کام لینے کا انہیں جو ہے وہ مشورہ دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب جب کہ یہ اشارہ کسی اور جانب سے آیا ہے، اس مرتبہ MKM جو ہے وہ نہیں رکنے والی، کیونکہ ملک جو ہے وہ جلد یا بدیر آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہر صورت جو ہے وہ عام انتخابات کی جانب بڑھے گا۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہے، کینیا اسپیشل JIT کی معاونت کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق خصوصی تحقیقاتی ٹیم آج کینیا جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے، اور ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ نے کینیا میں تفتیش کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ JIT ارشد شریف قتل کیس سے متعلق شواہد جمع کرے گی، اور خصوصی JIT وقوع سے متعلق مختلف افراد سے مل کر ان سے جو ہے وہ تفتیش کرے گی۔ مہنگائی کے حوالے سے بھی خبریں، اور ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ 2025 تک پاکستان کو درپیش 10 بڑے خطرات کی نشاندہی، جس کے بعد اداروں نے عام انتخابات کی حوالے سے سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ ہے جناب، یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا ہے۔ اگلے 2 سال تک خوراک کی کمی، سائبر سیکیورٹی، مہنگائی اور معاشی بحران کے جو خدشات درپیش ہوں گے، خوراک قرضوں کے بحران کا سامنا، اور آبی وسائل اور علاقائی جو تنازعات ہیں وہاں بھی پاکستان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دیگر ممالک میں ارجنٹائن، تیونس، گھانا، کینیا، مصر اور ترکیہ شامل، پاکستان کو بھی ساتھ رکھا گیا۔ ہنگامی قرضوں کے ریکارڈ کے اجرا کے باوجود 54 سے زائد ممالک کو قرضوں کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان بھی جو ہے وہ شامل ہے،
اور ایک ہفتے کے اندر پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی کہ یہ تقریباً پہنچ گئی جناب 23 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی کی شرح تقریباً 32% تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 120 روپے یعنی فی کلو 6 روپے اضافہ ہوا۔ گھریلو سلنڈر LPG کا وہ بھی مہنگا ہوا، دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی مہنگی ہوئیں، اور چینی، دودھ، گوشت کی قیمت کے اندر بھی اضافہ ہوا جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں۔ تو یہ ہے جناب اس تجربہ کار حکومت کی کارکردگی، ساری جناب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جناب دسمبر میں ترسیلات زر میں 19% کمی، اوورسیز پاکستانی انہیں بالکل بھی اعتماد کا اظہار اس PDM کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا۔ گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے میں 19% سے بھی کم، $2 ارب رہیں صرف، اور یہ ریکارڈ کمی ہے۔ اور عمران خان کے دور میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس سے پہلے مسلسل جو ہے وہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اب اس PDM کی حکومت کے آنے کے بعد ترسیلات زر کے اندر مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے دوران نواز شریف نے 3 بار رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور اس رابطے کے دوران نواز شریف سخت ناراض نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ذمہ داری لینے والے کو کچا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور رانا ثناء اللہ نے انہیں کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کی یقین پر ہم نے موقف تبدیل کیا، پارٹی اپنے موقف پر قائم تھی کہ اسمبلی ٹوٹنے دیں، اور اسی معاملے کے اوپر نواز شریف اپنی پارٹی قیادت سے نالاں نظر آئے، ناراض نظر آئے، اور انہوں نے انتخابات کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پر اگر آپ انتخابات کے اندر جاتے ہیں تو پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں نواز لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے۔ مشورہ دیا گیا نواز شریف کو کہ وہ اگر آتے ہیں پاکستان، آ کر کمپین چلاتے ہیں، مریم نواز ان سے پہلے پاکستان پہنچتی ہیں، پھر نواز شریف پاکستان آتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، تو عمران خان کے مد مقابل جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ نواز لیگ تھوڑا سا بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ عام انتخابات کی مہم کی قیادت کے لیے نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ اگلے ہفتے ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نون لیگ کی اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں اہم ترین جو سیاسی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے بھی، عام انتخابات کی مہم اگر چلانے کا فیصلہ کرنا ہے الیکشن میں جانے سے پہلے، تو پھر اس کے اندر نواز شریف کی واپسی نون لیگ کے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور مردم شماری کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نئی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، لیکن اس کے بعد حالات جس قسم سے بدلے اور اب یہ آئینی اور قانونی بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے جو احکامات ہیں وہ صدر مملکت کی جانب سے بھی جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، کہ جس میں پرانی مردم شماری کے اوپر جو ہے وہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو ساتھ بٹھانے کی جناب اس وقت جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں عمران خان صرف اس حد تک جو ہیں وہ ان کے موقف میں تبدیلی کہہ لیں، نرمی کہہ لیں یا حکمت عملی تبدیل کے، عمران خان نے کہا کہ GHQ سے ان کی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک شخص جس کا نام وہ بار بار لیتے رہے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، اس کی سزا جو ہے وہ سارے ادارے کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک شخص یعنی کہ آرمی چیف ہوا کرتا ہے، اور اگر موجودہ آرمی چیف کی پالیسیوں میں یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ واقعی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق اب عمران خان نے اس لیے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اور اعتماد کا ووٹ لینا تھا، پرویز الہی نے غیر جانبداری کا مظاہرہ اس ادارے کی جانب سے ہوا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی جانب سے آج کی اہم ترین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ اور اسی بیک گراؤنڈ کے اندر پھر یہ خبر بھی آئی کہ واشنگٹن سے امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور جو رپورٹس آئیں وہ یہی تھی جناب کہ لائیڈ آسٹن جو کہ امریکی وزیر دفاع ہیں، انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد بھی دی۔ بحیثیت رپورٹر وزارت دفاع اور وزارت خارجہ میں اسی شہر کے اندر تقریباً 15 برس تک کور کرتا رہا مختلف ٹی وی چینلز کے لیے۔ یہ خبر تو میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو اتنی ہی جاری کی جاتی ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے اس حوالے سے کہ امریکہ، جس کی ہمیشہ سے پاکستان کے تمام تر سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ نظر رہتی ہے، اور امریکہ کیونکہ اس خطے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے
پاکستان کے ساتھ اپنے مخصوص تعلقات جو ہیں وہ ان کی نوعیت جو ہے وہ کم و بیش اسی طریقے سے رکھنا چاہتا ہے، اور اس لیے پاکستان میں جو ممکنہ سیاسی تبدیلیاں آئندہ آنے والی دنوں میں ہونے جا رہی ہیں ان پر امریکہ کی گہری نظر ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی جو قیادت ہے وہ پاکستان میں اپنے لابیز کے ذریعے، چاہے وہ صحافت کے میدان کے اندر ہوں یا این جی اوز کے میدان کے اندر ہوں، ان کے ذریعے پاکستان کے اندر اس قسم کا ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے گا کہ نئے عام انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پر نہ ہوں، کیونکہ نئے عام انتخابات فوری طور پر اگر ہوئے تو اس کے نتیجے میں انہیں پاکستان میں عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس رابطے کو بعض اسلام آباد کے جو حلقے ہیں وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو رابطہ پاکستان کے آرمی چیف سے کیا گیا، باہمی دلچسپی کے امور پر تو بات چیت ہوئی، لیکن یقیناً امریکہ کے پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر ہی پر بھی جو ہے وہ گہری نظر ہے، اور جس قسم کا ماحول گزشتہ سال پیدا ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی رہنما عمران خان کی حکومت تھی، جس طریقے سے انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا، غلامی ختم کرنے کا اعلان کیا، وہ امریکہ کی قیادت سے ہضم نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے بیرونی ہینڈلرز اور اندرونی سہولتکاروں کی مدد سے رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان کے خلاف، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو امریکہ بہرحال اس حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان بھرپور عوامی رابطہ مہم کے ساتھ پاکستان کے ان تمام تر اداروں کو جن کا پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 75 برسوں میں کردار رہا، وہ نئے الیکشن کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔